آتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہم جیسے لوگوں نے ایجاد کی اور اس کو سنت اور دین سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آگے چلتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہی ہیں، فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ان کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا، ان کے ساتھ استہزاء بھی کیا گیا، انہیں لوگ چھیڑتے تھے، لوگ برا بھلا کہتے تھے، آپ علیہ السلام کو بھی کہتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دین کی ایک خاص نسبت ہے، یہ ایک دین کی خاص نسبت ہے کہ جو لوگ دین کے ساتھ چلتے ہیں ان پر دنیاوی اعتبار سے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ زبان زد عام ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جو لوگ دین کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے نا، ان کو سننے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے لوگوں سے۔ انبیاء علیہم السلام کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا، حضرات صحابہ کرام کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا، آگے پھر جتنے بھی لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوئے، چاہے وہ علماء تھے، چاہے وہ عام لوگ تھے، چاہے وہ صوفیاء تھے، چاہے وہ اتقیاء تھے، چاہے وہ اولیاء تھے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو جملے کسنے والا ہوتا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تونسہ شریف کے، ان کا نام تھا میاں محمد تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت اللہ والے بزرگ تھے۔ ان سے کسی نے دعاؤں کے لیے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں، تو چونکہ تونسوی تھے، سرائیکی زبان بولتے تھے، تو اسی انداز میں اپنی بولی میں کہنے لگے شالا محسود تھی میں، شالا محسود تھی میں۔ تو جو مرید تھے وہ کہنے لگے حضرت یہ کیا دعا ہے؟ اب اس کا ترجمہ ہے اللہ کرے تجھ سے حسد کرنے والے لوگ دنیا میں پیدا ہوں۔ شالا محسود تھی میں، اب ہم جیسے لوگ تو اس کو سمجھیں گے یہ کیا، یہ تو دعا نہیں بد دعا کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو جتنا اونچا مقام عطا کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور جتنا جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اتنے اس کے درجات کیا ہوتے ہیں؟ جنت میں بلند ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا شالا محسود تھی میں، لیکن یہ دین کے اعتبار سے تھا، دنیا کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے جو حسد ہے وہ تو نقصان دہ ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ یہ دین کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کرے تیرے دین پر لوگ رشک کرنے والے ہوں، تجھے دیکھ کر لوگ رشک کریں کہ یار یہ واقعی ایک اللہ والا ہے، دیندار ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تھوڑے دنوں کے لیے تو ہم نے مہلت دی کہ انہوں نے انبیاء کو چھیڑا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو خراب کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو مارا پیٹا گیا، پھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، یہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے دنوں کے لیے مہلت دی، لیکن جب وہ نہ سدھرے تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور میرے دوستو امت محمدیہ کا تو خاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ تو ضرور ہوگی۔ اگر ہم گناہوں سے باز نہ آئے تو انفرادی طور پہ ایسے ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسان دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اجتماعی طور پر تو نہیں، انفرادی طور پہ۔ بات نہیں سمجھی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی ہیں وہ جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی۔ انفرادی طور پہ تو حضور نے فرمایا نا کہ جس نے یہ کام کیا اس کو یہ سزا ملے گی، یہ کام کیا اس کو یہ سزا ملے گی، جس نے جھوٹی گواہی دی اس کو یہ سزا ملے گی، جس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی اس کو یہ سزا ملے گی۔ اور ان چیزوں کو ہم مسئلہ صرف کیا ہے، عبرت کیوں نہیں ہم حاصل کرتے؟ یہ بھی ذرا آج مسئلہ سمجھ لیں، عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اجتماعی طور پہ اگر کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آئے تو وہ عبرت بنتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں، کیوں ہوئی؟ انفرادی طور پہ اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور اس نے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کی ہو تو ہم تو بھول جاتے ہیں، انفرادی طور پہ تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ پھر ہم کہتے ہیں یار میں نے تو کسی کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے نا، اگر کسی نے کسی آدمی کو شرابی کہہ دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ خود شراب میں مبتلا نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی۔ بات نہیں سمجھی؟ اب کسی نے کسی کو یہ کہہ دیا، اب وہ جس وقت اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار میں نے تو کبھی کوئی ایسا ظلم نہیں کیا، میں کیوں یہ گناہ کر رہا ہوں؟
لیکن وہ کیا ہوتا ہے یاد نہیں رہتا انسان کو، اس لیے عبرت نہیں ہم حاصل کرتے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا اجتماعی طور پہ کسی نہ کسی کو نعوذ باللہ جھٹکا لگتا تو پھر ہم عبرت بھی حاصل کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم صبح و دوپہر شام اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہو کرو، اپنے اعمال کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے اگلی آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا بھلا وہ ذات جو ہر نفس کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی ذات نے پوری دنیا کے تمام انسانوں پر، تمام حیوانوں پر، تمام جانداروں پر، بے جانوں پر، پوری کائنات پر اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس کے مقابلے میں تم کوئی خدا لے کر آؤ گے؟ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی خدا لے کر آؤ گے جس نے پوری کائنات پر کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اور پھر آگے سے تم کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے نام بھی رکھتے ہو، جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، تم نام بھی رکھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ پھر تمہارے خداؤں کے نام کون کون سی ہیں؟ بتاؤ، اٹکل پچو نہ چلاؤ، ظاہری باتیں نہ کرو۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا فضول میں باتیں کرنے کی، اپنے پاس سے چھوڑ دینے کی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پاس سے نہ چھوڑو، جو بات ہیں وہ حقیقی بات کرو، ایسے فضول نہیں۔ یا تو تم ان کے نام لے کر آؤ، یا بتلاؤ کہ کہاں کہاں وہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتا، تمہیں پتا ہوگا، بتاؤ۔ نہیں سمجھے؟ وہ ایک بزرگ تھے نا، ایک دفعہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ جی آپ نے یہ مسئلہ یوں بیان کیا، میں نے کتاب کے اندر یہ مسئلہ یوں پڑھا۔ میں نے کہا جی اچھا۔ اب میری عادت ہے کہ جب کوئی مجھے مسئلہ بیان کرتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی وہ کتاب لے کے آنا، دکھانا مجھے وہ جو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے گھر پڑھی ہے کتاب، وہ میں نے کتاب کے اندر یوں مسئلہ پڑھا۔ میں کہ عصر کی نماز میں نا وہ لے کے آئیے گا کتاب، میں وہ مسئلہ دیکھوں گا آپ نے جو فرمایا۔ تو جس وقت میں نے ان سے کتاب کا مطالبہ کیا تو وہ مجھے کہتے ہیں کیا پتہ میں ہی غلط کہہ رہا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ وہ چونکہ پڑھا تو تھا ہی نہیں، وہ سنا ہوا تھا، یا انہوں نے اپنے پاس سے بیان کر دیا۔ جب میں نے کتاب کا حوالہ مانگا تو کہنے لگے کیا پتہ میں ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات ہمیں بھی سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ جو بات کرنی ہے حقیقت پر مبنی بات کرو، ایسے نہ کرو۔ لات کو خدا بنا لیا، عزا کو خدا بنا لیا، منات کو خدا بنا لیا، بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی دلیل تو ہو تمہارے پاس۔ اللہ رب العزت نے منع تو نہیں کیا، لیکن مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ جو وہ اللہ جس کو تم اللہ بنا رہے ہو اس کے مقابلے میں جو دوسرا تم اللہ بناؤ گے کم از کم اتنی پاور تو ہو۔ کیوں جی؟ اتنی قدرت تو ہو نا۔ جب ہے ہی نہیں اتنی قدرت تو پھر ہم خدا کیوں بنائیں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے معاملات کو، اور ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا گیا۔ لوگوں کے سامنے طرح طرح کی چیزیں پیش کر کے ان کو اللہ کے راستے سے آج لوگ رکے نہیں پڑے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کہیں گھسا ہوا ہے، کوئی کہیں گھسا ہوا، اللہ کو سارے بھول گئے ہیں۔ اچھا مانتے ہیں اللہ کو، یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی ایشور کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر وہ چھوٹے 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 جو ہے نا ان میں گھس جاتے ہیں، وہاں سے کام خراب ہو جائے۔ جی ہاں، وسیلے بناتے ہیں، سمجھے؟ اور خاص طور پہ شرک کے ساتھ جو وسیلے وہ تو ہیں ہی حرام، سمجھے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ۔ اچھا میرے دوستو اس آیت کو ذرا غور سے اب اس کا ترجمہ دیکھیے گا، پھر میں آپ کو ایک چھوٹی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور کوئی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اب یہ بات نقطے کی بات سمجھا دوں، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ دنیا میں عذاب ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آزمائش اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آئے تو انسان کو اپنے سابقہ گناہوں پر کیا کرنی چاہیے؟ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ آزمائش میں انکار نہیں کرتا، آزمائش سے، امتحان سے میں انکار نہیں کرتا، درجات کی بلندی سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن جتنے پانی میں ہم ہیں ہم اللہ کی آزمائش کے متحمل ہی نہیں ہیں۔
جتنے کے گناہ گار ہم ہیں، ہم اللہ کی آزمائش کے متحمل نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، مجھے اللہ معاف فرما دے، تاکہ اللہ ہمارے اوپر کیا کر دے، رحم کر دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اگر ہم یہ کہ آزمائش پھر اللہ کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو میری آزمائش متحمل ہو گیا، چل ایک اور آئی، نہیں سمجھے میری بات؟ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے کسی گناہ کی یہ پاداش ہے اور ہم یہ گناہ کی پاداش برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔